بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا لیکچر نمبر 5 کریں گے، قرآن پاک، اور اس میں جو بتائے گی چیزیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ سورۃ حجرات کی کچھ آیات کی ٹرانسلیشن آج ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ تو اس میں جو کچھ آیات ہیں، ایک تو ان کی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کے MCQs میں بہت آتی ہیں، آپ کو وہ آیت دے دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ چوز کریں آپشنز میں سے۔ تو کیونکہ وہاں پہ انگلش میں ہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، سمجھا دوں گی اردو میں، تو آپ لوگوں کے لیے وہ پھر پہچاننا بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آج بات کرتے ہیں سورۃ حجرات کی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، جو چینل پہ جو چینل پہ نیو ہیں، جو پہلی دفعہ ویو کر رہے ہیں ہمارے چینل کو، وہ چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ کے ہمیں ڈسکارڈ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اس سبجیکٹ کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹس ان کے بھی لیکچرز، کافی سارے سبجیکٹس کے اپلوڈڈ ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اور باقی جو کوئز ویڈیوز اور اسائنمنٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ لوگ لازمی دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے یہ ٹرانسلیشن کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے۔ یہاں پہ ہمیں اصل میں جو سورۃ حجرات ہے، اگر آپ لوگ یہ پڑھیں نا، اس میں سارے ہمیں مینرز سکھائے گئے ہیں۔ اس میں مینرز، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے کھانے پینے، ساری سورۃ حجرات میں ہمیں مینرز ہی بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، یعنی کہ جیسے آپس میں بات کرتے ہو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال ہی غارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو عزت کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے، قرآن اور سنت کی جو بھی سپیریورٹی ہے سارے میٹرز میں وہ ہمیں بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جو امپورٹنس ہے، جو سگنیفیکنس ہے، وہ بھی ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹیکیٹس آپ نے کیسے شو کرنے ہیں، آپ نے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ اصل میں جب آیت نازل ہوئی تھی، ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شمس، ان کی قدرتی طور پہ آواز تھوڑی اونچی تھی، تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی تو وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں حوصلہ دیا تھا۔ تو یہ MCQs بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جو کہ پریشان ہو گئے تھے اس آیت کی وجہ سے، تو وہ تھے صحابی تھے ثابت بن قیس بن شمس۔ اچھا، یہاں پہ دوسری بات کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے القابات سے پکارا جائے، ان کے صرف نام سے نہ پکارا جائے۔ اچھا، یہاں پہ آگے بتایا گیا ہے، اسکالرز کے مطابق یہ جتنے بھی ایٹیکیٹس یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، یہ ہمیں تب بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ان کی کوئی احادیث مبارکہ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو مینرز کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ آگے ہم لوگ اگلی آیت کی بات کرتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچا یا پست رکھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، اور انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایٹیکیٹس ہیں ان کے تھرو آپ کے دلوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وہ ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک خالص کر دیتے ہیں، پیوریفائی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے یہاں پہ بتایا گیا ہے
इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, यानी कि बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर आपके बुलंद मकाम और मर्तबा की समझ ही नहीं रखते। ये यहाँ पे बताया गया कि हुजरे के बाहर खड़े होके ना बाहर से वो आवाज़ देना कितनी ज्यादा बुरी बात है। ये उनके सुन्नत भी यही है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप 3 दफा दरवाजे को नॉक किया करें, ठीक है। जवाब आता है तो ठीक, वरना आप वापस पलट जाया करें। उसके बाद आगे यहाँ पे बताया गया है वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजु इलैहिम लकाना खैरुल लहुम वलहुम मगफिर नहीं वलहुम गफूरुर रहीम है, सॉरी। अच्छा, यहाँ बताया गया कि अगर वो लोग सब्र करते हैं यहाँ तक कि आप खुद ही बाहर तशरीफ ले आए तो ये उनके लिए बेहतर होता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। यानी कि आपने ये नहीं करना कि इसमें हमें ये मैनर्स बताया गया ना, सिर्फ ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा करम को ये कहा गया था कि पर आप लोग जस्ट वो इंतज़ार करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बाहर आए तो आप लोग बात करें तो ये बेहतर है। बल्कि ये हमें बताया जा रहा है कि आप भी अब लोग किसी के घर जाते हैं तो आप लोगों के लिए भी बेहतर यही होता है। ये जितने भी एटिकेट्स हैं ये सिर्फ उस वक्त ही इफेक्टिव नहीं थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमारे मौजूद थे, इस दुनिया के अंदर ही, बल्कि अब भी इफेक्टिव हैं जब हम लोग मस्जिद नबवी जाते हैं। और क़यामत तक हमें इन मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया कि 2 लोगों को उन्होंने सुना कि बहुत ऊंची आवाज़ में आपस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में यानी कि मस्जिद नबवी में बड़ी ऊंची आवाज़ में वो बात कर रहे थे। तो हज़रत उमर ने ये फरमाया था कि अगर तुम मदीना से होते तो मैं तुम्हें सजा देता, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका MCQs भी आता है कि हजरत उमर ने जब 2 लोगों को बहुत ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा तो उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं तुम्हें सजा देता, यानी कि जस्ट वार्न किया था, पनिशमेंट नहीं दी थी। तो ये MCQs की वीडियोस में भी मौजूद है, वहां पे ये क्विज आपका आता है। उसके बाद अगली जो आयत है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाहि लव युतीउकुम, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुन। अच्छा, ये जो बहुत ज्यादा बड़ी और लंबी आयत होती है ना, ये आप लोगों की इस तरह से, ये अब देखें 2-3 आयत यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। तो ये 2-3 आयत वो इकट्ठी करके नहीं आप लोगों को वो कहते हैं कि इसका आप लोग हमें तर्जुमा करके बताएं, या आपको वो MCQs नहीं देते कि इसमें से आप लोग अब वो ढूंढें, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि इसमें से कोई एक आया जो है ना वो उठा के आपको वो कहते हैं कि इसका तर्जुमा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका तर्जुमा आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, यानी कि ए ईमान वालों जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए, फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन, यानी कि तुम पहले उसकी तहकीक जरूर कर लिया करो। तुम किसी कौम को ला इल्मी में अगर कोई तकलीफ वगैरह पहुंचा बैठो तो फिर तुम अपने किए पर पछताते रह जाओगे, ठीक है, तुम नादिम होते रह जाओगे। तो ये वाली जो आयत है ना, इसमें वो कहा गया, और आप लोगों का MCQs भी इस तरह से आता है कि आयत में हमें क्या बताया गया, कुरान पाक में क्या बताया गया कि अगर कोई फासिक आपके पास खबर लेके आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, एज सर्टन द ट्रूथ, ये इसका राइट आंसर होता है, यानी कि आपने सच की आप लोगों ने तहकीक करवा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे कुरान पाक हमें ये बता रहा है कि जितने भी बिलीवर्स होते हैं, ठीक है, वो खुद भी अपनी खैर खाही के बारे में इतने ज्यादा वो अवेयर नहीं होते जितने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खैर खाही की फिक्र होती है। उम्मत के साथ वो जितना एक प्यार और मोहब्बत कर रहे होते हैं। उसके अलावा बुक और सुन्ना की जो भी एग्जिस्टेंस है, इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी जाती राय पेश करता है, जो कि हालांकि वो बिल्कुल जाहिल है, वो राय पेश कर रहा है, तो उससे फिर क्या होगा कि वो सिर्फ दीन से दूर होगा। और उसके बारे में भी कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि जस्ट अपनी राय पे आप लोगों ने नहीं कोई बात कर देनी होती। आप लोग तभी करते जब आपके पास कुरान और हदीस की रोशनी में आपके पास इल्म मौजूद हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی کہ جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے جھگڑے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ٹھیک ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى الْأَمْرِ اللَّهِ، یعنی کہ اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو گروہ ہے وہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے یا وہ کوئی زیادہ سرکشی کر رہا ہے تو تم ان سے لڑو، ٹھیک ہے. جو ذاتی کا مرتکب ہو رہا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان کو سمجھانا ہے، ایون کہ اگر لڑنا پڑے تو وہ بھی لڑنا ہے، حالانکہ تب تک جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے. لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ، اور انصاف سے کام لوگ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک ہمیں دو پارٹیز کی طرح صلح کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی تب بھی مدد کرو جب وہ ظالم ہو، اور تب بھی مدد کرو جب وہ مظلوم ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب کوئی مظلوم ہو تو تب تو میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر میں اس کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، یہی تم اسی طرح سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے یہ آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی کہ اے ایمان والو تم سارے آپس میں بہن بھائی ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں پہ اسلام کے جو بھائی چارہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، یعنی کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی قوم دوسری قوم کی ایک تو یہ کہ مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے، یہی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے. ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس سے بہتر ہو. جو عورت مذاق اڑا رہی ہے اور جس کا اڑا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو، ٹھیک ہے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہ پکارو، ایک دوسرے کے جو نام ہوتے ہیں، یا ولا تلمزوا انفسکم، یعنی کہ ایک دوسرے کے اندر سے وہ ہوتا ہے نا کہ خامیاں نکالنا ہے یا غلطیاں، وہ بھی نہ کرو، اور نہ ہی برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو، ٹھیک ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہاں پہ یہ والی جو آیت ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو غصے میں وہ فاسق وغیرہ اور یا مشرک اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ بری بات ہے. کسی کو فاسق کہہ دینا بعد اس کے کہ وہ ایمان لے کے آ چکا ہے تو یہ بہت زیادہ برا کام ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہاں پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ رانگ ڈوورز ہیں، وہ غلط کرنے والے، وہ ظالم لوگ ہیں، وہ اپنے خود پہ ہی ظلم کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک سوشل ایٹیکیٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. سوشل ایٹیکیٹس کے بارے میں جو تعلیم ہوتی ہے جب آپ کو دی جاتی ہے تو آپ کی سوسائٹی بڑی پیسفل ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی مذہبی اور نظریاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جب آپ لوگ کسی دوسرے کو زیادہ خود سے انفیریئر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اصل میں آپ لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ لوگ مذاق کیوں اڑا رہے ہوتے ہیں؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مذہبی طور پہ یا نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے آپ لوگ خلاف ہے تبھی آپ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو خود سے زیادہ کم تر سمجھے تب آپ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں پہ لمز کا ورڈ استعمال ہوئی، یہ آپ لوگوں کے MCQs کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. لمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے چلنے پھرنے میں، کسی کے کام میں کوئی فالٹ نکالنا، جیسے اس پہ وہ مذاق اڑانا، اس کا جوکس وغیرہ اس پہ بنانا
کسی کی بےزتی کرنا، وہ اس کی وہ جو ہے نا وہ جیسچرز کرنا غلط، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا مذاق اڑانا، اس کو جو ہے نا وہ انسلٹ کرنا۔ اب یہاں پہ دوسرے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ دو طرح کے ویسے ٹائٹل ہوتے ہیں، دو طرح کے نام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اچھے نام ہوتے ہیں جیسے صدیق، فاروق، اس طرح کے، اور ایک برے نام ہوتے ہیں جیسے کسی کو یہودی کہہ دینا، کسی کو چور کہہ دینا، یہ والے جو نام ہوتے ہیں نا یہ برے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو گناہ گار یا اس کو کوئی کافر بولتا ہے تو وہ اصل میں اگلا بندہ تو کافر یا گناہ گار نہیں ہے، بلکہ جو بول رہا ہے وہ ضرور کافر ہو جائے گا، اس سے وہ ایمان کی جو دولت ہے وہ چھین لی جائے گی۔ یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر نمبر 5۔ یہ جو ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اس میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو آپ لوگوں نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ باقی آپ نے جو سننا ہوگا ہے اسی کی بیس پہ آپ لوگوں سے MCQs پوچھے جائیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے پھر دعا میں یاد رکھے گا، ویڈیو شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔